بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صادق باسطیو کا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چلان۔ چلان کیا ہے؟ چلان کے کتنے کالم ہوتے ہیں؟ کس قانون کے تحت یہ تیار کیا جاتا ہے؟ کون سی عدالت میں چلان جمع کروایا جاتا ہے؟ چلان کو کون تیار کرتا ہے؟ اور چلان میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ کون کون سے کالم میں کیا کیا چیزیں اور کس کس رنگ سے لکھی جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چالان ہے وہ ضابطہ فوجداری CRPC 173 دفعہ 173 کے تحت یہ تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چلان کی مختلف اقسام ہے۔ مکمل چلان ہے، جہاں پر مکمل چلانوں سے کہتے ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہو۔ نامکمل چلانوں سے کہتے ہیں جہاں پر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن پریلیمنری انویسٹیگیشن کر کے ایک رپورٹ بنا کے سینڈ اپ ٹو کورٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عدم پتہ چلان، جہاں پر جو ملزمان ہیں ان کے جو پتہ ہیں وہ یا ان کے پتے نہ مل رہے ہوں یا وہ تلاش کرنے کے باوجود نہ مل رہے ہوں تو وہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 512 کا چلان ہوتا ہے، 512 CRPC۔ اس میں یہ کہ جو ملزمان اشتہاری ہو چکے ہوں، جو مفرور ہو چکے ہوں، تو ان کے خلاف جو چلان سبمٹ کیا جاتا ہے اس سے ہم 512 کا چلان کہتے ہیں۔ چلان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے، جو چالان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی مجسٹریٹ کی کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے۔ اس چیز کے بالکل پریشانی ہونا کہ 302 کا چلان کیسے مجسٹریٹ کے پاس سبمٹ ہوگا، 302 کا ہے، 392 کا ہے، چھوٹے سے چھوٹا جرم، بڑے سے بڑے جرم کا جو بھی چلان ہے، جتنی بھی 173 کی رپورٹ ہے، جو چلان ہے وہ ہمیشہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہے تھانے کا اس کی کورٹ میں سبمٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اسپیشل کورٹس ہیں، جسٹ لائک اینٹی کرپشن کورٹس ہیں، دہشت گردی کی کورٹس ہیں، تو جو دہشت گردی کی کورٹس ہیں، اس طرح کی جو اسپیشل کورٹس ہیں، ان کے چلان انہی عدالتوں میں جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس چالان جمع نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی، یہ آپ کے سامنے یہ اسکیچ ہے۔ اب پہلے مقدمہ نمبر 401/18، اس کے بعد ڈیٹ آف FIR لکھی ہوتی ہے 27/11/2018، اس کے بعد جرم لکھے ہوتے ہیں، اس کے بعد تھانہ سٹی۔ اب اس کے جو چالان ہے، اس کے جو ٹوٹل کالم ہے وہ 7 ہیں۔ کتنے کالم؟ 7 کالم ہیں۔ جو کالم نمبر 1 ہے اس میں جو نام و پتہ مستغیث، جس شخص نے FIR درج کروائی ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کی قوم اور اس کا مکمل ایڈریس لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خانہ نمبر 2 ہے، کالم نمبر 2 ہے، جسے ہم خانہ نمبر 2 بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو نا جو پولیس ہے اس نے خانہ نمبر 2 میں رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، جو خانہ نمبر 2 اس سے عرف عام میں لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بے گناہ کر دیا، لیکن آپ نے ایسی چیز پر نہیں جانا۔ میں یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ جو خانہ نمبر 2 ہے اس میں 2 طرح کے ملزمان کی اس کالم کے مطابق انٹری کی جاتی ہے۔ پہلی، بے گناہ، مفرور۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر تو شخص بے گناہ ہے تو اس کا نام یہاں پر نیلی سیاہی سے لکھا جائے گا۔ پورا جو چلان ہے وہ نیلی سیاہی سے فل کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو بے گناہ اگر ہے تو اس کا نام نیلی سیاہی سے لکھا جائے گا۔ اگر وہ شخص مفرور ہے، اشتہاری ہے، رپوش ہے، تو اس کا نام پھر سرخ سیاہی سے یہاں پر لکھا جائے گا۔ اور اگر وہ شخص ملزم کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، پھر اس کا نام یہاں پر بلیک سیاہی سے، کالی سیاہی سے لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے جی کالم نمبر 3 اور 4۔ ان کا ایک کالم ہے کہ ملزمان جو چالان کیا گیا۔ اب کالم نمبر 3 میں ان ملزمان کا ذکر ہونا ہے جو گرفتار ہیں، ٹھیک ہے، جو بیہائنڈ دی بار ہیں، جو جیل میں ہیں۔ اور کالم نمبر 4 میں لکھا جانا ہے کہ جو ملزمان جن کی ضمانت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جن کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں، ان کے نام لکھے جانے ہیں۔ اس کے بعد جو کالم نمبر 5 ہے، تفصیل مال برآمدگی، اس میں اس مقدمے میں کسی قسم کا کوئی مال مقدمہ کوئی ریکور ہوا ہے، کوئی چیز برآمد کی گئی ہے، ریکور کی گئی ہے، فرد مقبوض کی بنی ہے، فرد برآمدگی بنی ہے، جون سا بھی مال برآمد ہوا ہے، اس کی ساری تفصیل یہاں پر درج کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نام و پتہ گواہان، کالم نمبر 6 میں۔ اب اس کیس کو کے ٹرائل کے لیے جتنے بھی اس کیس کے متعلق وٹنس ہیں، جو گواہ ہیں،
ان کی ایک لسٹ تیار کر کے اس کالم میں لکھی جاتی ہے، ان کے مکمل نام، ایڈریسز، وہ سرکاری وٹنس ہیں، وہ پرائیویٹ وٹنس ہیں، خواہ وہ کوئی بھی گواہ ہے اس کیس کے متعلق، تو اس کا نام کالم نمبر 6 میں درج کیا جاتا ہے۔ اب جو کالم نمبر 7 ہے، مختصر حالات مقدمہ مع جرم، اس کالم نمبر 7 میں ایف آئی آر سے لے کر انویسٹیگیشن کے آخر تک کی ساری تفصیل جو ہے وہ ان شارٹ سی اس کا جو پریسائز ایک خلاصہ ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ ایف آئی آر کیسے ہوئی، ایف آئی آر کی سٹوری کیا ہے، ایف آئی آر کے بعد کیا کیا ہوا، ملزم کو گرفتار کیا نہیں کیا، کن ملزمان کی ضمانت ہوئی، کیا کیا چیز ریکور ہوئی، ہر چیز، اور انویسٹیگیشن کے اینڈ پر جو انویسٹیگیشن ہے وہ یہ اب جو اس کا دوسرا پیج ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے لکھے ہوں کہ ملزمان گنہگار پائے گئے ہیں جن کے خلاف چلان برضمانت عبوری مرتب کر کے مجاز عدالت میں بھجوایا جا رہا ہے۔ اور یہ آفیسر محتمم تھانہ ننکانہ صاحب، یہ آفیسر محتمم کہتے ہیں ایس ایچ او کو، اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو، وہ اس کو فارورڈ کرتا ہے۔ اس رپورٹ کو لے کر جو آئی او ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ پبلک پراسیکیوٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، اے ڈی پی پی، ڈی پی پی یا ڈی پی پی اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو فارورڈ کر کے متعلقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس سبمٹ کروا دیتے ہیں۔ اب اس چلان کے ساتھ جو ڈاکومنٹس لگے ہوتے ہیں ان کی تفصیل بھی اس میں لاسٹ پر درج ہوتی ہے کہ فارم چلان، اصل درخواست، ما نقل ایف آئی آر، نتیجہ جو ما ڈاکٹ وغیرہ، جو کوئی ایم ایل سی ہے، نقشہ موقع ہے، فرد مقبوضگی ہے، فرد برآمدگی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ اس کی ساری تفصیل یہاں پر درج کی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انکمپلیٹ رپورٹ یہ پروسیکیوٹر صاحب نے اس کو فارورڈ کیا کہ یہ انکمپلیٹ ہے اور سینڈ ٹو کورٹ کر دیا۔ جب یہ باقی ملزمان گرفتار ہوں گے تو اس کی جو کمپلیٹ رپورٹ ہے وہ سبمٹ ٹو کورٹ کر دی جائے گی۔ یہ دیکھیں اب کالمز میں ملزمان کے نام وغیرہ اور یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے متعلق اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ مزید کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، مجھے واٹس ایپ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں تمام جو مجھے پتہ ہے میں انشاءاللہ آپ تک ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔